خاموش سجدے اور معجزے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چینک چینک کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس ورد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری ایک خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شارق سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی سنتا ہے، پھر ایسے مجھ سے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ خاموش سجدے اور معجزے، یہ جو ہم لوگوں نے طریقہ اپنا لیا ہوا ہے نا کہ لوگوں کے سامنے جا کر رونا، گر گرانا اور اپنی فریاد کرنا، یہ ہمارا طریقہ بہت غلط ہے۔ جب کچھ بھی کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تب نماز بچھا کر سب خاموشی سے بیٹھ جائے، اس ٹوٹے ہوئے دل کا جو ہے وہ اللہ سے رابطہ ضرور ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ دلوں کے حال بہتر طور پر جانتا ہے، اور ہماری مدد صرف ہمارے اللہ نے کرنی ہے اور کسی نے نہیں کرنی۔ سب جو ہے وہ ہمارا تماشا دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم پر کس کا مذاق اڑانا ہے۔ ہمارا اللہ ہمارا کسی بھی زندگی کے موڑ پر مذاق نہیں بناتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر تو ہم نے اللہ کے سامنے گر گرانا ہے، رونا ہے، تو ہمیں اللہ کی مدد خود ملے گی۔ اگر ہم نے لوگوں کے سامنے رونا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے مذاق بنوانے کا انتظام جو ہے وہ آپ خود کر رہے ہیں، اور پھر آپ میں اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں اور آپ اس میں جو ہے وہ ہمت کریں۔ پھر آپ کو رونا پریشانی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا خود کا کیا ہوا ہے، اس میں اللہ کا جو ہے وہ کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ آپ کا دعا مانگنے کا الگ طریقہ ہے، لوگوں سے مدد لینا۔ لوگوں سے مدد وقتی طور پر ملے گی، لیکن جو مدد اللہ کی مستقل ملے گی وہ لوگوں سے بھی آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ لوگ کتنی دفعہ مدد کر دیں گے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، حد 3 دفعہ، پھر لازمی وہ کسی نہ زندگی کسی نہ کسی موڑ پر جو ہے وہ آپ کو جتائیں گے بھی لازمی۔ اگر یہی مدد آپ اپنے اللہ سے طلب کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زندگی کے کسی موڑ پہ بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے
عزت اور ذلت جو ہے وہ بعض اوقات انسانوں کے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے مدد مانگ کر اللہ کی مدد جو ہے وہ قبول کرنی ہے تو آپ کو عزت تو لازمی ملے گی، لیکن اگر آپ نے لوگوں کے سامنے رونا ہے، لوگوں کے سامنے گر گرانا ہے تو ذلت کا بھی جو ہے وہ لازمی سوچ لے کہ آپ کے مقدر میں ذلت بھی آئے گی۔ تو پھر آپ نے جو ہے اس ذلت سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ بیج خود بویا ہے، کسی نے آ کر نہیں بویا۔ تو اس لیے یہ بہتر یہی ہے، دو راستے اللہ نے ہمیں دیے نا، ایک اپنی طرف کا اور ایک دنیا والوں کی طرف کا۔ اب یہ آپ نے خود چوز کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے پر جانا ہے کہ آپ نے لوگوں کے راستے پر جانا ہے، دنیا داری کی طرف جانا ہے۔ تو جو آپ جو ہے وہ راستہ اختیار کریں گے اسی طرح کا جو ہے وہ آپ کو پھل بھی ملے گا۔ عزت لینی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لے، اگر ذلت لینی ہے تو دنیا داری کی طرف چلے جائیں۔